بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پچھلی قوموں میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام فرعون تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ فرعون نے کہا، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس ظالم کے گھر میں ایک باندی تھی جس کا نام مشاطہ تھا۔ مشاطہ کا کام تھا کہ وہ فرعون کی بیٹیوں کے کپڑے دھوتی اور ان کے دیگر ضروری کام کرتی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی اور کنگھا کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھا گر گیا۔ اس کے زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ کے رب، رحم فرما۔ چونکہ فرعون نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جب اس کی بیٹی نے سنا کہ یہ باندی میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے، تو فوراً اپنے باپ فرعون کے پاس گئی اور شکایت کی کہ بابا، تمہاری باندی جس کا نام مشاطہ ہے وہ تم کو خدا نہیں مانتی، بلکہ وہ موسیٰ کے رب کو اپنا رب مانتی ہے اور تمہاری خدائی کا انکار کرتی ہے۔ ظالم فرعون یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً مشاطہ کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ فرعون کے حکم پر اس کمزور عورت کو پیش کیا گیا، جس کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت سما گئی تھی۔ فرعون نے مشاطہ سے کہا، کیا تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو خدا مانتی ہو؟ اس عورت نے کہا، ہاں، میں تجھے رب نہیں مانتی، بلکہ میں تو اس کو رب مانتی ہوں جو موسیٰ کا رب ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور جو تمہارا بھی رب ہے۔ فرعون نے اس عورت سے کہا، کیا تمہاری 2 بیٹیاں ہیں؟ اس نے کہا، ہے ہاں۔ ان میں سے ایک کی عمر 8 سال کی تھی اور دوسری دودھ پیتی بچی تھی۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میری خدائی کا انکار کیا تو میں تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری دونوں بچیوں کو جلا دوں گا۔ اس اللہ کی نیک بندی نے جواب دیا، فرعون، تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں تجھے ہرگز بھی اپنا رب نہیں مانوں گی، بلکہ تو انسان کہلانے کی قابل بھی نہیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ تیل کو گرم کرو۔ چنانچہ آگ جلا دی گئی اور ایک بڑی کڑھائی میں تیل کو گرم کر دیا گیا۔ جب یہ تیل گرمی کی وجہ سے کھولنے لگا تو ظالم نے اس کی 8 سالہ بچی کو ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ یہ بچی جل کر کوئلہ بن گئی۔ مشاطہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آخر وہ ایک ماں تھی اور ایک ماں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اولاد کا غم کیسا ہوتا ہے۔ فرعون نے مشاطہ سے کہا کہ تو مجھے اپنا رب مان لے، میں تجھے اور تیری اس دودھ پیتی بچی کو آزاد کر دوں گا۔ قربان اس عورت کے ایمان پر اس نے کہا، فرعون، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر میری 1000 بیٹیاں ہوتی تو آج میں ان کو بھی اپنے رب کے نام پر قربان کرتی۔ فرعون نے ظلم کی انتہا کر دی اور اس کو زمین پر لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں میں لوہے کے کیلیں لگوا دی۔ فرعون نے اس کے دودھ پیتی بچی کو اس کی چھاتی پر رکھوا دیا۔ اس معصوم بچی نے ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ پینا شروع کیا۔ فرعون نے کہا، تو مجھے رب مان لے، میں تجھے اور تیری اس بچی کو آزاد کر دوں گا۔ اس اللہ کی بندی نے کہا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس ظالم فرعون نے اس کمسن بچی کو بھی تیل کی کڑھائی میں ڈالنے کا حکم دیا۔ قریب تھا کہ ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا، اس کا ایمان ڈگمگا جاتا، مگر اللہ نے غیب کے پردے ہٹا دیے۔ اللہ نے بچی کو اسی وقت زبان دی۔ اس نے کہا، اماں جان، صبر کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔
اس طرح سے وہ بچی بھی اپنے رب سے جا ملی۔ یہ سن کر اس کو صبر آ گیا۔ اس کے بعد ظالم فرعون نے حکم دیا کہ اس کو بھی تیل میں ڈال دو۔ مشاطہ نے کہا فرعون میری ایک آخری تمنا ہے کہ ہم سب کی ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں ڈال دینا۔ فرعون نے اس کی آخری خواہش قبول کر لی۔ اس واقعہ کے تقریباً 2000 سال بعد ہمارے آقا مدنی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ معراج پر جا رہے تھے اس وادی سے گزر ہوا۔ انہیں ایک نہایت اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشبو مشاطہ اور اس کے 2 بیٹیوں کے قبر سے آ رہی ہے جن کو فرعون نے یہاں پر دفنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو گیا ہوگا۔ محض ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کرے اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔ وعلیکم السلام۔